ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نہیں ہیں، وہ نوٹس لیں اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں، بات کریں یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی جی، عوامی اجتماع میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ جو نہیں ہے، آپ کو اجتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا؟ نہیں میرے بھائی، اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا، اجتماع میں جانا میں نہیں گیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہوتا جی، سوال تو بنتا ہے۔ میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں۔ لیکن میاں صاحب مریم میں آپ کراچی میں لوگ توقع کر رہے تھے۔ جی، میں عدالت میں کھڑا ہوں۔ سر، آپ کی باتوں سے اس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد آپ ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے میں وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، دوسری جماعت کے لوگ ہیں جی، جب حکم فرمائے گے۔ جی اچھا، یہ بتائیں سر، اگلی جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ اتفاق کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ؟ میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی اسٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے، کم از کم میری نالج میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے خواجہ نوید صاحب بتا دیں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے، وہ کورٹ مارشل کرتا ہے، اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سویلین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوئے بھی ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے گا۔ بھائی صاحب، یہ بتا دیں، میاں صاحب آ چکے ہیں، کیا آپ کا ان سے ملاقات کا کوئی ارادہ ہے؟ نمبر 1، یا آپ کا سیاسی لائے عمل آئندہ کا کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ کے ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ میرے بھائی، سیاسی لائے عمل میں بتا دوں گا، سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو علیحدہ پریس کانفرنس کر لیں۔ سیاسی لائے عمل یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں، کم سے کم 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ جو سیاست ہے نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کو ریلیف دے پائیں گے۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا میڈیا پہ میرے بھائی، میں نون لیگ سے الگ ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ نہیں ہے، میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملک کی سیاست کا۔ جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے، جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا 76 سال گزر چکے ہیں، مختلف سیاسی ادوار گزرے ہیں، سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں، یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ، آپ جو موجودہ اس وقت سیاست چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ تھوڑی سی سیاست سے الگ ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ؟ نہیں، دیکھیں، میں نے کہا نا، جو سیاست ملک کے حق میں نہ ہو، عوام کو ریلیف نہ دے سکے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ سر، آپ سے لوگ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ 11 کھلاڑیوں میں شامل ہوتے تھے نون لیگ کی، اس لیے تھوڑا سا دور ہے۔ میں 11 کھلاڑی میں نہیں تھا، میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ میں دیکھیں، یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، میں ہمیشہ سیاست کو ذمہ داری سمجھا ہے اور اسی کو اس طرح کام کیا ہے۔ جب میں ذمہ داری پوری نہ کر سکوں، جب میں جس بات کا قائل نہ ہوں، اس میں حصہ نہیں لیتا۔ بھائی صاحب، یہ سوال بار بار اس لیے آ رہا کہ ایک ری امیجننگ پاکستان کا ایک غلغلہ اٹھا، پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے سیمینارز کیے، پھر اچانک نئی پارٹی کا شور شروع ہو گیا، پھر اچانک پتہ چلا کہ آپ میاں صاحب سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے، اس کے بعد ڈائیں فش۔ یہ آپ کی ایک سوچ ہے۔ ری امیجننگ پاکستان اس لیے تھا کہ جگایا جائے ان جماعتوں کو کہ جاگے اور ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، آپ مجھے ایک سیاسی لیڈر کا بیان دکھا دیں جس نے ملک کی بات کی ہو، جس نے عوام کی تکلیف کی بات کی ہو، اس کے حل کی بات کی ہو۔ آج بات صرف ہوتی ہے اقتدار کی، اقتدار میں کیسے آئیں گے، ہر قیمت پر آئیں گے، یہ سیاست کا میں کم از کم قائل نہیں ہوں۔ اچھا سر، جو ہو گئی بات۔ آپ جب تقریریں نہیں سنتے کسی کی تو آپ کو کیسے پتا کون سا سیاستدان کیا کہتا ہے؟ آپ سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، آزادی سیاست کی ہے اس ملک میں؟ آزادی صحافت ہے،
आजादी सियासत जितनी आजादी सहाफत है इतनी आजादी सियासत है। अच्छा, ये चीजें बेहद जुड़ी होती है। मौसम तब्दील हो रहा है मुल्क का, कोई सियासी मौसम की तब्दीली नजर आ रही है आपको बतौर एक सीनियर? मैंने कहा सियासी मौसम की तब्दीली से क्या होगा? क्या मुल्क के मसाइल हल होंगे? मुझे वो तब्दीली चाहिए जिससे मुल्क के मसाइल हल हो, जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ये मुल्क तरक्की करे। आप सब हजरात अपने हालात देखें कि आप आज के हालात क्या आपके बेहतर है। आज आप आम आदमी से सड़क पर पूछें, आपको पता चल जाएगा मुल्क के हालात क्या हैं। इसको हल करने के लिए कोई कोशिश हो रही है? मुझे तो नजर नहीं आती। नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म रहे तो आप बताएं, कोई हल बता रहे हैं? मैंने री-इमेजिनिंग पाकिस्तान में हर रोज हल बताया है। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक सियासत नहीं चलेगी, मुल्क के निजाम नहीं चलेगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये मैं बताइए, बार बार ये कहता हूँ, ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इलेक्शन का बोले सर, नवाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि अब हम आगे हैं, सियासत में चेंज भी आएगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा, बहुत सी नई पॉलिसीज जो है वो अपने साथ लेके आए। आप ये ठीक बात है कि जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। वरना हमने माजी में भी बहुत मार खाई है, इसके बाद भी मार पड़ी सर है। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या इलेक्शन अगले 3 महीने में, 6 माह में आप होता हुआ देख रहे हैं? सेटअप आगे ये मेरी सियासी बसीरत का काम नहीं है, ये कानून और आइन का काम है। आइन के तहत इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर वो कहते हैं कि जनवरी में होंगे तो उनकी बात पर यकीन करना पड़ता है। आप जैसा आदमी अगर इस सिस्टम से मायूस है तो आवाम खैर की तवक्को कैसे रख सकती है कि मुल्क में? मैं कभी मायूस हो नहीं सकता, मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अगर मियाँ साहब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो वो है कि जनवरी में तो मार्च तक हो जाएंगे, अगर वो जिस तरह आए हैं लगता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो आप उनकी कैबिनेट में होंगे? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं इस इलेक्शन का ही कायल नहीं हूँ, कैबिनेट में कैसे हो? सदाकत अब्बासी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े, वो कायल हो गए अब। अच्छा सर, ये 8-10 लोगों की आपने बात की है कि 8-10 बस लोग ठीक साथ है। बैठे इस टेबल पे, जी। तो उसमें खान साहब की भी आप ये मांग करें? जी, सब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिहा हो या ना हो, पेरोल पे आ जाए, लेकिन बैठना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। नहीं बैठेंगे तो फिर कल बैठना पड़ेगा, नुकसान ज्यादा होगा। कल नहीं बैठेंगे तो परसों बैठना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज बैठ जाएं। लेकिन शाह साहब जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, खान साहब तो किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। बस फिर नहीं होगा, फिर सबको तकलीफ होगी।